السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وقال موسى يا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت کی لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اپنے پسندیدہ دین اسلام کا تابع دار بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مرتے دم تک اسلام کا داعی بنائے، اسلام پر چلنے والا بنائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی شافع محشر میں ہم تمام کی سفارش کرنے والے، ساقی کوثر، حشر کے میدان میں جب ساری امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی تو حوض کوثر سے پانی پلانے والے، بزرگ و برتر، سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، ون آف دا بیسٹ پرسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن مضامین کو، جن ٹاپک کو زیادہ ذکر کیا ہے، ان مضامین میں سے سب سے اہم مضمون، سب سے اہم ٹاپک ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل۔ میں اسی کو سمجھانے کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 84 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، بہت جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ایک ایسی سچویشن کے اندر کہ فرعون ان لوگوں پر کئی زیادہ ظلم ڈھا رہا تھا، ان لوگوں کو ٹارچر کر رہا تھا، ان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ایسی کرٹیکل سچویشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اپنے آپ کو مومن بولتے ہو، اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار مانتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ ان کنتم مسلمین، لاسٹ میں کہا کہ اگر تم مسلمان بھی ہو تو دو کنڈیشن موسیٰ نے رکھی ہے، اگر تم ایمان والے ہو اور اگر تم مسلمان ہو، ان دونوں کنڈیشنوں کی بیس پر موسیٰ نے کہا فعلیہ توکلوا، تو تمہیں ضروری ہے کہ تمہیں اپنے اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔
امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی بہترین بات انہوں نے نقل کی ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، تھوڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم بوحدانیتہ، اگر تم اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وصدقتم بربوبیتہ، اور تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمیں کھلانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں پلانے والا ہے، اللہ ہی ہماری زندگی کا ہر کام کرنے والا ہے، اگر تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے فعلیہ توکلوا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہ توکل بولتے کس کو ہیں، انہوں نے کہا قوت التوکل وضعفہ بحسب قوت الایمان۔ انہوں نے کہا کہ توکل کا تعلق جو ہے ایمان سے بڑا گہرا ہے، توکل کا ریلیشن شپ جو بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے ایمان سے۔ جس کا ایمان جتنا اسٹرانگ رہے گا، جتنا مضبوط رہے گا، اللہ کی ذات پہ اس کا بھروسہ بھی اتنا ہی مضبوط رہے گا، بحسب قوت الایمان وضعفہ۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے، جو کمزور دل والا ہے، کمزور ایمان والا ہے، تو اس کا بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ اتنا ہی کم رہے گا۔ ہر طرح کے ہر دن کی نیوز پڑھے گا، ہر طرح کی خبر سنے گا، اور اپنے آپ کے اندر ڈر محسوس کرتا رہے گا کہ ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ہوگا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر ہے، یہ چیز ہم بہت ڈر رہے ہیں، ہم مسلمان آج ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے کیا بولا؟ ولی کس کو بولتے ہیں؟ آج بولتے ہیں نا، ہر ایک جھگڑا چل رہا ہے ولی کے تعلق سے آج، کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ باقاعدہ ایک روم لے کے باہر پوسٹر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ باقاعدہ بہت زیادہ جھگڑا چل رہا ہے یہاں پر۔ اللہ نے کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں خود بتاتا ہوں کہ ولی کون ہے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے معلوم؟ ہم کس کو ولی مانتے ہیں؟ آج جو کئی سال سے پانی نہیں نہاتا اس کو ولی مانتے ہیں، جو اپنے سر میں کبھی کنگھی نہیں کرتا اس کو ولی مانگتے، اور ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کٹورے میں تھوک دے تو اس کے تھوک کو ہم تبرک سمجھتے ہیں۔ آپ کو ولی کے لیے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، ایک سال پانی مت نہاؤ، کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہن کو کسی جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ، بس ساری قوم آ کے تمہارے سامنے جھکنا سٹارٹ کر ڈالتی، بھائی اللہ کے ولی ہیں۔ ہم نے گندے انسان کو اللہ کا ولی بنا دیا، اللہ کا دوست بنا دیا ہے ہم نے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے، غالباً سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ ڈر ہوتا ہے نہ ہی غم ہوتا ہے، جو نہ ڈرتے ہیں نہ ہی غم کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر جاتے ہیں، ساری دنیا ڈر جاتی ہے لیکن اللہ کا ولی کبھی نہیں ڈرتا۔ اذا حزن الناس، جب ساری امت ڈر جاتی ہے، ساری دنیا ڈر جاتی ہے، ساری دنیا غم کرتی ہے لیکن ولی کبھی غم نہیں کرتا۔ ریزن کیا ہے؟ اس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ جب اللہ اس کا دوست ہے تو اس کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھار ہم بھی بڑا سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں نا اپنے دوستوں کو لے کر۔ اگر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، ہمارا دوست بڑا اچھی پوزیشن میں ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی میرا دوست میرے پیچھے ہے، نہ کہا نہ فرینڈ ఉన్నాడు వాడు చూసుకుంటాడు నన్నెందుకు، مجھے کیا ٹینشن۔ ظاہر سی بات ہے ایک سیٹسفائڈ اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ بولتا ہے جو مجھے اپنا دوست بنا لے، اپنا ولی بنا لے، وہ نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی غم کرتا ہے۔ علماء نے کہا کہ ڈر کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق اس کے ماضی سے ہے۔ ڈر سامنے والی چیز کا ہوتا ہے ہمیشہ، اور غم تکلیف ہمیشہ پیچھے والی چیز کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بزنس میں لاس ہو گیا، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، کیوں؟ یہ پاسٹ میں ہو چکا ہے، یہ لاس ہو گیا ہمارے بزنس میں تو ہمیں دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن ڈر آنے والی چیز سے، ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہوتا کہ ہمارے ساتھ۔ اللہ بولتا ہے جو ولی ہوتا ہے نہ پیچھے کا غم کرتا ہے نہ سامنے سے ڈرتا ہے۔ کوئی چیز سے نہ غم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور نہ ہی ڈرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وضاحت کے طور پر کہہ دیا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ ہے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے رہتا ہے۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، اللہ کی محبت یہ ہم تمام کی چاہت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، چاہتا ہے نا؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کنڈیشن ہے، تم میری ذات پر توکل کر لو۔
مجھ پر بھروسہ کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیے ہو، مضبوط ارادہ بن گیا تمہارا، کرنا ہے مجھے بول کر، کرنے کے لیے نکلو، لیکن نکلنے سے پہلے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا؟ ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی، ہندو مسلم جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ ہم سے محبت کرے سب سے بڑی بات ہے. مثال کے طور پر جو بڑا انسان ہوتا ہے، سپوز مان لو خانہ کعبہ کا امام ہے ہمارا، ان کی خیرات سب کو پسند ہے، ان کی آواز سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی آواز کی وجہ سے وہ انسان سے ہم محبت کرتے ہیں. ساری دنیا ان کو چاہتی ہے کہ بھائی وہ کعبے کے امام ہیں، اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے. کوئی اہم چیز نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر کعبے کے امام ہمارا نام لے کر سارے لوگوں کے سامنے کہے کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تو وہ سب سے بڑی بات ہے. اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے وہ انسان کہ یار خانہ کعبے کا امام میرا نام لیا ہے. جب لوگوں کی یہ حالت ہے تو اللہ رب العالمین ساری دنیا کا مالک جب کہتا ہے کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، کہاں پر؟ سارے فرشتوں کی مجلس میں اللہ کہتا ہے کہ میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. ذرا سوچو کتنی بڑی بات ہوگی میرے بھائیو. اللہ نے کہا اگر میری محبت تم چاہتے ہو تو میری ذات پر بھروسہ کر لو، توکل کر لو، میری محبت تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی محبت کو پانے کا سب سے اہم ذریعہ توکل ہے. اور دوسری چیز، غم سے، رنج سے نکلنے کا، پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بھی توکل ہے. رنج غم کہتے ہیں ڈپریشن کو. ہم لوگ بولتے ہیں نا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے انسان، کیا کرتا ہے کہنے کا اسے معلوم نہیں. اتنے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں آ گئے کہ ہمیں کیا کرنا کہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں. اللہ اگر اس سے نکلنا تمہیں ہے تو ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے آپ لوگوں کو. اور ایک چیز یاد رکھ لیں کہ پریشانی میرے لیے بڑی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے. مصیبت میرے لیے بڑی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے. ایک بہت بڑے پیغمبر ہڈیاں گلنے کے بعد، پورا بڑھاپا ان پر آنے کے بعد، ان کے سر سے بڑھاپا جھلک رہا ہے. قرآن کی آیت ہے وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر سے بڑھاپا جھلک رہا ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں. ایسی حالت میں تجھ سے مانگ رہا ہوں ایک ایسی چیز جو میرے لیے بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جب میں نے مریم کو دیکھا کہ تو ایسے ایسے پھل اس کو دے رہا ہے، بنا موسم پھل دے رہا ہے، گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے پھل گرمی میں، تو اللہ میرا ایمان بڑھ گیا. میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں مجھے ایک اولاد دے دے، یہ میرے لیے بڑی بات ہے، لیکن اللہ تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ نے انہیں دے دیا اولاد. تو لہٰذا میرے بھائیو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ مسلمانوں کے خلاف قوانین کا بننا، یہ اذان پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی، برقعے کے اندر پابندی، ساری کی ساری چیزیں نا میرے لیے بڑی ہیں، آپ کے لیے بڑی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے میرے بھائیو. تو مصیبت پریشانی سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ توکل ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ساری قوم ان کا اپوزٹ، ان کے اگینسٹ ہو گئی. بادشاہ، سلطنت، حکومت، سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اگینسٹ جا کر انہیں پنشمنٹ دینے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے سب لوگ متحد ہو گئے. سب نے مل کر آگ جلائی. اتنی خطرناک آگ تھی کہ کوئی اس کے قریب جا بھی نہیں سکتا تھا. ابراہیم کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا، توپ کا استعمال کیا گیا، بڑی دور سے اس کے اندر بٹھا کر ان کو داخل کیا گیا آگ کے اندر. جب نمرود انہیں ڈالنے کے لیے آیا، جب ڈالنے لگا، اس وقت جب ابراہیم گئے آگ کے اندر تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ بہت بہترین کام کرنے والا ہے. یہاں پر جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ دیکھو یہاں پر ان کے اسی بھروسے کی وجہ سے جلانے والی آگ کو ٹھنڈی کر دیا اللہ رب العالمین نے. آگ کا نیچر ہی چینج کر دیا. آگ کا نیچر کیا ہے؟
آگ کا نیچر ہے گرماہٹ، جلانا، کسی کو خاک کر دینا، ایسی آگ کو بھی اللہ رب العالمین کیا ہے اسی بھروسے کی بنیاد پر ٹھنڈی کر دیا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم نے مجھ پر آج ایسا بھروسہ کیا ہے کہ آج تجھے اپنا نیچر بدلنا ہوگا، اپنی فطرت تجھے بدلنی ہوگی، آج تجھے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہونا پڑے گا۔ اور ایسی حالتوں میں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ ہار گئے، کون سی جنگ؟ احد، 70 صحابہ شہید ہو گئے، کئی سارے صحابہ زخمی ہو گئے۔ ابو سفیان جب جا رہے تھے چھوڑ کر مسلمانوں کو، سوچا کہ جو ذرے کو تھوڑے مسلمان جو بچ گئے ہیں اگر ان کو بھی ختم کر ڈالے تو اسلام کا نام لینے والا کون بھی رہتا نہیں اس دنیا پہ۔ پلٹ کو آ گئے سیدھا ابو سفیان۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے نبی کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود زخمی ہو گئے، 4 دانت شہید ہو گئے نبی کے، سر پھٹ گیا اللہ کے نبی کا۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلو ہم ہار گئے ہیں صحیح لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ایک اور کوشش ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو ایسی دعا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں آپ پریشان، کسی بھی مصیبت میں پھنس جاؤ، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کتنا بھی بڑا آپریشن کیوں نہ ہو، آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ میں اس تھیٹر کے اندر جا رہا ہوں، اس کمرے کے اندر میں جا رہا ہوں، میں وہاں پر بے ہوش پڑا رہوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن جانے سے پہلے میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں کہ جیسا تو زندہ مجھے اندر لے کے جا رہا ہے بالکل اسی طرح زندہ مجھے باہر لائے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو، ڈاکٹروں پہ بھروسہ مت کرو، جیسا اللہ چاہے گا وہی تمہارا ڈاکٹر بھی کر پائیں گے۔ تو لہٰذا کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ جو بھی کرے گا میرے حق میں بہتر کرے گا۔ تو لہٰذا اگر ہم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے توکل بہت ضروری ہے، اور توکل ہمیشہ مصیبت کے وقت ہی کیا جاتا ہے۔ بھئی خوشی میں تو ہر کوئی بول لیتا بھئی مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے بول کو، لیکن جب اس کے اوپر مصیبت آتی تبھی توکل اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ توکل ہمیشہ مصیبت کے وقت میں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں کس سے ملتا ہے؟ قرآن ہی سے ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ قرآن ہی ہمیں اس کا بھی میسج دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، قرآن بولتا ہے سورہ شعراء کی آیت ہے فلما تراءت الجمعان، جب دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، کیا بولتا ہے قرآن؟ فلما تراءت الجمعان، جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئے، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے قوم والوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ ایک تو رات میں نکلے تھے، پوری رات بھاگ رہے ہیں، پوری رات بھاگ رہے ہیں، جب صبح فرعون کو معلوم ہو گیا، فرعون پوری آرمی، پوری لشکر لے کر آ گیا ان کے پاس۔ سامنے دیکھے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے دیکھے دشمن ہے، سامنے گئے تو ڈوب جاتے، پیچھے گئے تو کٹ جاتے، دشمن چھوڑتا نہیں اب ہمیں۔ پوری قوم پریشان ہو کر ہمت ہار کے دریا کے سامنے بیٹھ گئی، انا لمدرکون، آج کچھ بھی ہم کر سکتے نہیں، پکڑ لیے گئے۔ تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، جیسا تمہیں سوچتے ویسا ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، تم جتنا بھی بولنا چاہو بول لو، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی راستہ کھول کے دکھائے گا میرا اللہ۔ جیسے ہی اگر چاہتے تو موسیٰ ہی بول سکتے تھے ہمارے آنکھوں سے کچھ بھی دکھتا نہیں ہے، سامنے دریا ہے، کہاں بھی جانے کی جگہ ہے نہیں بھاگنے کی۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا اسے مارو سمندر کے اوپر۔ جیسے ہی موسیٰ نے مارا 12 راستے کھل گئے، پانی پھٹ گیا اور 12 راستے سمندر سے نکل گئے، صرف اور صرف توکل کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم، اگر آج ہمارے لوگ کسی پانی پر برج بنانا چاہتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، تب بھی وہ اسٹرانگ سے کھڑ نہیں پاتی وہ برج۔ لیکن یہاں پر موسیٰ نے 1 سیکنڈ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ نے دوسرے سیکنڈ میں 12 راستے کھول دیے وہاں پر۔ یہ ہوتا ہے توکل کا پاور، یہ ہوتا ہے توکل۔ اگر اللہ کی ذات پہ آپ توکل کریں گے تو امپاسبل بھی پاسبل میں چینج ہو جائے گا آپ کا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین جب اس قوم کو، دیکھیے یہاں پر ان کے ساتھ 12 قبیلے والے تھے، کتنے؟ موسیٰ کے ساتھ 12 قبیلے والے تھے، اللہ نے 12 قبیلے والوں کے لیے 12 راستے کھول دیے۔ تو جب اللہ اس قوم کے لیے راستے کھول سکتا ہے تو ہم 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے اللہ کیوں نہیں کھولے گا راستہ؟ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔
اللہ ہمیں ضرور بھی ضرور نکالے گا۔ قرآن کے اندر جو یہ واقعات ہے نا، تبرک کے طور پر نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن نہیں اترا یہاں پر۔ قرآن تو ہمیں زندگی سدھارنے کے لیے، ہماری زندگی سدھارنے کے لیے اترا ہے۔ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ پچھلے والے ایسا کیے تھے تو میں ان کو بچایا، اگر تمہیں بھی کرو گے تو تمہیں بھی بچا لوں گا میں۔ قرآن زندہ کتاب ہے ہمارے پاس۔ ہم مردہ کتابوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، آج رہتی کل نہیں رہتی کتابوں، کسی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت تک اس کی گارنٹی دیا ہے کہ زندہ کتاب ہے یہ، اگر اس کو اپنی زندگی میں لا لیے تمہاری زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، قرآن کو صرف برکت کی کتاب مت بناؤ، قرآن کو اپنی زندگی سے اٹیچ کر لو، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو، تب دیکھو تمہاری زندگی کیسے نکھر جائے گی، کیسے سدھر جائے گی، کیسے تمہاری زندگی کے اندر اللہ چین، سکون، اطمینان ڈال دے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، اسی طرح آپ سارے نبیوں کی زندگی دیکھ لو، ہر نبی کی زندگی سے آپ کو کیا ہے، کوئی نہ کوئی توکل کی مثال، بھروسے کی مثال مل جائے گی۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ یہ آیت بہت مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک ایسا قصہ، آپ جتنے بھی مرتبہ پڑھ لو، ہر مرتبہ آپ کو ایک نیا میسج، ایک نیا پیغام مل جائے گا اس واقعے کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچوں کو چھوڑ دیے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لا کر چھوڑ دیا اپنے بچوں کو، کہتے ہیں ربنا، اے میرے رب، اسکنت من ذریتی، ذریت بولتے ہیں بچوں کو، میں اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑ دیا ہوں، غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جہاں پر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی ہیچ نہیں ہے وہاں پر، ایسی جگہ پر میں اپنے بچوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، بس ایک چیز کا مجھے کانفیڈنس ہے، مجھے تیری ذات پہ بھروسہ ہے کہ تو میرے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا، میرے بچوں کو کیا نہیں کرے گا، یہاں سے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے تیری ذات پہ بھروسہ ہے۔ یہ جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے ہمارے ماں باپ یاد آتے ہیں، ہمارے بچوں کے کون یاد آتے ہیں؟ ماں باپ یاد آتے ہیں۔ جب اسکول کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہوتا ہے، اسکول اسٹارٹ ہوتی ہے، جب نرسری کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو باپ 3 سال کے بچے کو لے کے آتا ہے، کتنے سال کے؟ 3 سال کے بچے کو ایڈمیشن کرانے کے لیے لے کے آتا ہے، دیکھتا ہے ساری فیسلٹیز موجود ہے، بچوں کا کیئر کرنے کے لیے الگ سے آیا اپوائنٹ کی گئی ہے، ان کے کھیلنے کا سارا، ان کے انٹرٹینمنٹ کا سارا انتظام کیا گیا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں پیرنٹس، دیکھنے کے بعد بھی اسکول سے نہیں جاتے، وہیں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یار اب تک میرا بچہ میرے ساتھ تھا لیکن اب میرا بچہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے الگ ہو رہا ہے، معلوم ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی ایک عجیب اٹیچمنٹ رہتا ہے بچوں کے ذریعے، وہ بھی 3 سال کا بچہ، دودھ چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ گیا، اپنے بچے کو الگ کرنے کے لیے کئی ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، رو ڈالتے ماں باپ اسکول کے اندر، ایک عجیب طرح کا اٹیچمنٹ رہتا ہے بچوں کے اندر۔ ذرا سوچو، ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی نوجوان بیوی کو ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی فین نہیں ہے، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان وہاں پر موجود نہیں ہے، اللہ نے کہا وادن غیر ذی زرع۔ وادی کس کو بولتے ہیں جانتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو بولتے ہیں وادی، بڑی ڈراؤنی جگہ ہوتی ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، ادھر بھی اوپر پہاڑ، ادھر بھی اوپر پہاڑ، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی گھاس نہیں ہے وہاں پر، ایسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اسی بڑی چیز تو ان کی عورت کی ہے۔ جب ابراہیم چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے تھے تو ان کی بیوی پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور بولتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہو؟ عورت کا سوال ہے ان کی بیوی کا، کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بولتے، سیدھا وہاں سے نکل کے آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی خود ان سے کہتی ہے کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کے آرڈر سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ خود نے بتا دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، آپ کہاں جا رہے ہیں اپنی بیوی کو آپ نہیں بتانا، یہ اللہ کا آرڈر تھا۔ تو ابراہیم اپنی بیوی تک کو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی نے خود کوشچن کیا کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے بس سر ہلایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس عورت نے کہا اذا لا تضيعنا، آپ یہاں سے بے فکر ہو کے چلے جائیں، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کبھی۔ یہ اس عورت کے الفاظ ہیں کہ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، نہ اللہ میرے بچے کو ضائع کرے گا، نہ مجھے ضائع کرے گا۔ یہ اللہ کی ذات پہ اس عورت نے توکل کیا تھا، ہمیں بھی میرے بھائیو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اس ملک سے۔ ہمارے خلاف جتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں ہونے دو، لیکن اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ اس عورت کو بچا سکتا ہے، ایک نوجوان عورت ایک چھوٹا بچے کو لے کر، آج ہماری عورتیں سنبھال نہیں سکتی اکیلی، بچے کو سنبھال سکتی ہے عورت اکیلی نہیں سنبھال سکتی، ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی سنبھالنا مشکل ہے،
لیکن وہاں پر کچھ بھی حیث نہیں، لیکن ہے تو صرف اور صرف ایک ہی سہارا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، صرف اس ایک سہارے پر انہوں نے کہا کہ اذا لا تضيعونا، آپ یہاں سے چلے جائیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ایک بات اتنی پسند آئی اللہ رب العالمین کو، اللہ نے ان کی ہر حرکت کو ہمارا حصہ بنا دیا حج کا۔ جب بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حاجرہ علیہ السلام کی سنت ضرور ادا کر کے آتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ صفا مروہ پر جب وہ بھاگی تھی، جہاں پر حاجرہ بھاگی تھی وہیں پر ہمیں بھی بھاگنا ہے، جہاں پر وہ خاموش چلی تھی وہیں پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ اللہ کو اتنی پسند آ گئی حضرت حاجرہ کی کہ اللہ نے اسے ایک نشانی بنا دیا، اسلام کی شعائر اسلام ہے وہ، حاجرہ کا بھاگنا اسلام کی نشانی بن گئی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ توکل، کہ اللہ جہاں پر راستے نہیں دکھتے نا وہاں پہ راستے نکال دیتا اللہ۔ یہ چیز ہمارے ینگسٹر کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جب ان کا گریجویٹ جب ہو جاتا ہے، جب گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو ہمارے بچے نکلتے ہیں نوکری کی تلاش میں، ادھر انٹرویو دیے، ادھر دیے، کام بھی اپوائنٹ نہیں ہوئے، کام بھی انٹرویو میں سکسیس نہیں ہو پائے، آخر مجبور ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بچے۔ تھوڑے بچے تو ایسے ڈپریشن میں جا کے سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ یار اتنے سال سے ہمیں پڑھے، ایک نوکری تک نہیں مل رہی، ہمارا فائدہ کیا پڑھنے کا؟ ڈپریشن میں جا کر ہمارے بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو سامنے نہ راستہ ہے نہ پیچھے راستہ ہے، سامنے گئے تو موت، پیچھے گئے تو موت۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جب اللہ راستے نکالا تو اس کے لیے ہمارے اندر بھی پیغام ہے کہ 1000 انٹرویو دینے کے بعد بھی کبھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ آج نہیں تو کل میرے لیے کہیں نہ کہیں نوکری کا انتظام ضرور بھی ضرور کرے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ تھی توکل کے تعلق سے چند مثالیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے۔ بس توکل کا معنی سمجھا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ علماء نے توکل کا جو معنی لکھا ہے، توکل کہتے ہیں اعتماد الانسانی علی ربہ، انسان کا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر، فی ظاہرہ و باطنہ، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ظاہر کہتے ہیں ہمارا پریزنٹ جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں ظاہر، باطن بولتے ہیں ہمارا فیوچر تو معلوم نہیں، کون کہاں رہتا، کیا کرتا، کرنے کا نہیں معلوم۔ ایسی حالت میں بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، آج جس پوزیشن میں میں ہوں اللہ جیسا چاہے مجھے رکھا، فیوچر میں بھی جو پوزیشن میں میں رہتا ہوں اللہ جیسے چاہے مجھے رکھتا۔ اگر اچھی پوزیشن میں ہے تو اللہ کا شکر، اگر اچھی پوزیشن نہیں ہے تو صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ آج نہیں تو کل اچھی زندگی مجھے دے گا۔ تو توکل کا معنی ہے اعتماد الانسان، انسان کا بھروسہ علی اللہ، اللہ رب العالمین کے ذات پر، فی ظاہرہ و باطنہ، اس کے ظاہر پر بھی اس کے باطن پر بھی۔ اور آخری جملہ تو بہت ضروری ہے، فی جلب المنافع و دفع المضار، کوئی بھی نفع کوئی بھی نقصان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ملتا اس کو۔ اگر اسے نفع ملنا ہے تو بھی اللہ چاہنا، اگر اسے نقصان ملنا ہے تو بھی اللہ چاہنا۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر ایک انسان کو برباد کرنے کے لیے آ جائے نہیں کر سکتی۔ اگر پوری دنیا مل کر بھی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے یا پھر ایک انسان کو نفع دینا چاہے، پوری دنیا مل کر بھی نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ بھروسہ ہمارے اندر آ گیا تو نہ ہمیں پریزنٹ سے ڈر لگتا، نہ فیوچر سے ڈر لگتا، نہ کسی دشمن سے ڈر لگتا، کچھ بھی ڈرش نہیں ہوتا ہمارے کو۔ کیوں؟ اگر میری زندگی میں مصیبت آنا ہے تو مطلب اللہ چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے، دے ہمیں آزمان دے، ہمیں صبر کریں گے، یہ چیز ہمارے اندر آتی۔ اگر کوئی نفع دینا چاہتا ہے تو بھی اللہ دینا چاہتا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو سمجھو ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں توکل کے نام پر مذاق کرتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے کچھ بھی علاج نہیں کراتے، بس بولتے ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، بھائی اللہ ہماری بیماری دور کر ڈالتا۔ بیمار انہیں ہوا سو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ پیسے ہونا، رزق ہونا، کماتا نہیں ہے، گھر کے 4 دیواری میں بیٹھ کو بولتا میں کچھ بھی کمانے نکلتا نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ مجھے پہنچا ڈالتا۔ یہ توکل نہیں، توکل کا سراسر مذاق ہے۔ یہ توکل ہوتا کب ہے؟ جب ساری کوشش جتنا ہمارے ہاتھ پہ ہے سب کچھ کرنا، اس کے بعد جا کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ نوح علیہ السلام کب تک تبلیغ کرے دنیا میں؟ کتنے سال اسلام کو پھیلائے دنیا کے اندر؟ 950 سال۔ کتنے سال؟ 950 ایئرس دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کرے حضرت نوح علیہ السلام۔ جب قوم نہیں مانی
تو اللہ سے کہا اے اللہ میں تھک چکا ہوں، جو بھی کرنا ہے تو کر لے ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی ایک طوفان آتا، سونامی آتی تمہاری قوم کے اوپر، اس سے اگر تمہیں بچنا ہے تو کشتی تیار کر لو۔ اگر موسیٰ نوح علیہ السلام چاہتے تو اللہ ہم نہ ایسا بچا لے، تو ہمیں تیرے بندے تیرا دین ایکسیپٹ کر لیے، تیرے دین کی تبلیغ کرے تو ہم نہ بچا لے، ہمیں کشتی بناتے نہیں، بول سکتے تھے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے پوری کشتی بنائی، کتنی پوری کشتی بنائی، اس کے بعد جا کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ قرآن بولتا ہے جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو ان کے قوم والے آگے بولتے تھے یہ دیکھو دیوانہ ہے، کیا بولتے تھے نوح علیہ السلام کو؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ کئی کو بولے تو ان کے گھر سے سمندر بہت دور تھا، اگر اس زمانے میں کوئی کشتی بناتا تھا تو سمندر کے قریب جا کے بناتا تھا، کئی کو بہت جلدی اتار لیا جائے سمندر کے اندر۔ یہ پاگل دیکھو اس کا گھر کہاں کی ہے، سمندر کہاں کی ہے، کہاں کی کشتی بناتا ہے۔ تو موسیٰ نوح علیہ السلام نے کہا آج مجھے پاگل بولتے ہو، دیکھیں گے کون پاگل کی، تمہیں پاگل کی میں پاگل کی۔ یہ انداز میں کیا ہے، نوح علیہ السلام بولے ذرا صبر کر لو، جب اللہ کا عذاب آتا تب دیکھیں گے تمہیں پاگل کی میں پاگل کی۔ کون بولے؟ نوح علیہ السلام۔ بولنے کا مقصد ہے کہ پوری کشتی تیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، کون؟ نوح علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں جانے سے پہلے 2 زرہ پہنتے تھے، جو جنگی لباس ہوتا ہے نا 2 پہنتے تھے، تیروں سے تلواروں سے بچنے کے لیے 2 زرہ پہن کے جاتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو بول سکتے تھے نا میں اللہ کا پیارا پیغمبر ہوں، اللہ میری حفاظت کر لیتا۔ اللہ کی ذات پہ تو نبی سے بڑھ کر کوئی توکل نہیں کر سکتا۔ تو ایسے توکل کرنے والے پیغمبر بھی جب 2 زرہ 2 جنگی لباس پہن کر جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ساری کوشش ہمیں کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے ساری کوشش ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد جا کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں پورا علاج کراؤ، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کتنا بھی بڑا قرض کیوں نہ ہو، کمانے کی کوشش کرو، اس قرض کو پھیڑنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارا قرض ہے تو میں پھیڑوں گا، بس تمہیں کوشش کرنا ہے۔ ہر چیز میں میرے بھائیو پوری جتنی کوشش، جتنی طاقت ہمارے اندر ہے پوری کوشش کر لیں، اس کے بعد جا کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، تب اللہ رب العالمین کیا ہے ہمیں ہماری مدد کرے گا، ہماری پرابلم سالو کر دے گا۔ توکل ہے نا بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے نا، توکل ایک ورڈ لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے نا، توکل بس ایک ورڈ ہے، لیکن یہ توکل اتنا پاورفل ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ گیا تو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے ہم جنت میں جائیں گے۔ قیامت کا دن کوئی بچ نہیں پائے گا، حساب والے دن بھی اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ کیا ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ان کی 3 خصوصیات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا یہ 3 چیزیں ہمارے اندر ہیں، اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو سمجھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کیا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا ڈالنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم الذین لا یسترخون، کبھی دم نہیں کراتے دوسروں سے، کیا بھی بیمار ہوئے خود پڑھ لیتے، خود دم کر لیتے، دوسروں سے دم نہیں کراتے۔ دوسری چیز ولا یتطیرون، کبھی بدشگونی کا عقیدہ نہیں لیتے، یہ ہوا تو ایسا ہوتا، سفر میں جاتے ہیں کیا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا کہ ہماری ڈامی ہاتھ بولتے ہیں نا، سیدھی ہاتھ کیا حدری تو بولتے کہ اچھا ہوتا ہمارے ساتھ، اگر دائیں ہاتھ ہماری کیا تو شیک ہوئی تو بولتے ہمارے ساتھ کیا کہ پرابلم آنے والا ہے۔ جب یہ سارے عقیدے ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو ہم بغیر حساب و کتاب پہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ پہلی چیز سامنے والے سے دم نہیں کراتے، دوسری چیز کوئی فال نہیں نکالتے، کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، لا یتطیرون، اور تیسری چیز ولا یقطعون، داغنے کا علاج نہیں کرتے، بنگڑے سے داغ لیتے نا بیمار ہوئے تو جلا لیتے ہم لوگ، یہ علاج بھی نہیں کرنے والے 3 لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علی ربہم یتوکلون، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے، دم کہیں کو نہیں کراتے۔ پریشانی اللہ ہمیں دیا ہے، سب مصیبت اللہ ہمیں دیا ہے، سو ہمیں اس سے دور کر لینا، سامنے والے کہیں کو انوالو کرنا۔ اگر ہمیں کیا تو پرابلم ہے، کوئی بیماری آئی، اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرو، سامنے والے سے دم کراؤ نہ کو۔ دوسری چیز غلط عقیدے اپنے اندر لاؤ نہ کو، غلط چیزیں، بے شگونی، فال نکالنا، تیر کھولنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، کچھ بھی نہیں رکھنا۔ بولتے ہیں نا ہمارے گھر کے اوپر آ کو الو بڑھ گیا، کیا کہ دلندرا کی آتی گھر کے اندر، یہ سارے عقیدے نہیں رکھنا۔ دوسری چیز، تیسری چیز کبھی داغنے کا علاج نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں کب انسان کے اندر نہیں رہتی؟ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ آ جاتا ہے اس کو، تبھی یہ 3 چیزیں نہیں آتی۔ اسی بھروسے کے بیس پر اللہ کے نبی نے کہا بغیر حساب و کتاب کے تم لوگ جنت کے اندر جا سکتے ہو۔ تو لہٰذا میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی اس بات پہ بھروسہ ہے،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے کہا جو مجھ پہ بھروسہ کر لیا میں اس کے لیے کافی ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے، ذرا ڈیپ میں ہم سمجھتے ہیں اس کو، ہماری شروعات بھی بھروسے سے ہونا، ہمارا اختتام بھی بھروسے سے ہونا، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے۔ ہمیں کیا بولتے، بھائی میرا بھائی قطر میں ہے، دبئی میں ہے، انہیں دیکھ لیتا، میرا بھائی شارجہ میں ہے، انہیں دیکھ لیتا، کیا بھی ہوں دے انہیں وہاں سے کر لیتا۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی، اگر ہم انسانوں پر بھروسہ کرنا اسٹارٹ کر دیے، تو اللہ ہمیں انسانوں کا بھکاری بنا کے چھوڑ دے گا۔ یاد رکھو، کبھی بھی یہ نہیں بولنا میرا بھائی اچھی پوزیشن میں ہے، انہیں میری پرابلم سالو کر ڈالتا، میری آپا فلاں جگہ ہے، اچھی جاب پر ہے، انہیں میری پرابلم سالو کر دی۔ کبھی بھی اس طرح کی بات اپنے منہ سے مت نکالو۔ اگر ایسے آپ کا عقیدہ بن جائے گا، اللہ ان سے جوڑ دے گا، آپ کو ان کا بھکاری بنا کے چھوڑ دے گا۔ انہوں ہے تو تمہاری زندگی ہے، انہوں نہیں تو تمہاری زندگی نہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں تمہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیے، جو بھی کرنا ہے اللہ میرے ساتھ کرتا، تو اللہ ایسے لوگوں کو تمہارے اندر پیدا کرتا کہ ان کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کر ڈالتا۔ ایسے بڑے بڑے لوگ تمہارے اندر آئیں گے، تمہیں سوچے بھی رہ سکتے نہیں کیا انہوں بھی ہماری مدد کر سکتے کیا؟ کبھی تمہارا یقین بھی گیا رہتا نہیں اس طرف۔ تو لہٰذا کبھی لوگوں پر بھروسہ مت کرو، کبھی لوگوں کے ساتھ توکل مت جوڑو، اللہ کے ساتھ توکل جوڑ لو۔ اللہ لوگوں کو ذریعہ بنا دے گا تمہاری مدد کا۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کے اندر توکل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ اے اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اے اللہ اسلام سے ناآشنا ہیں، اے اللہ اسلام سے بہراور انہیں کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں، اے اللہ ان کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اے اللہ مقروض ہیں، اے اللہ قرض کے تلے، اے اللہ قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ خاص کر امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جس جگہ بھی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔